بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایران اور اسرائیل کی جو وار چل رہی ہے اس کی اپڈیٹس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایران کی جانب سے ایک وارننگ دی گئی ہے، یہ مقبوضہ علاقوں کے رہائشیوں کے لیے وارننگ ہے۔ اب یہ مقبوضہ علاقے وہ کہتے ہیں جو اسرائیل کے ایریاز ہیں۔ ایران کا یہ ماننا ہے کہ اسرائیلیوں کی اپنی جگہ نہیں ہے، یہ وہاں فلسطینیوں کی جگہ اور وہ ان کے مالک ہیں، تو یہ جگہ چھینی گئی ہے، تو یہ لوگ قابض ہیں وہاں پر، انہیں مقبوضہ کہتے ہیں۔ یہ وارننگ ہے کہ آپ مقبوضہ علاقوں کو خالی کر دیں، کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں ہم وہاں پر اٹیک کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ مستقبل میں آپ کے رہنے کی یہ جگہ نہیں بچے گی اور یہ جگہ اس قابل ہی نہیں ہوگی کہ آپ یہاں رہ پائیں گے، لہٰذا یہ علاقے خالی کر دیں۔ ایران نے حالیہ راتوں میں دوبارہ اسرائیل پر اٹیک کیا ہے، اور ایران کی طرف سے یہ کیا گیا اٹیک حساس عمارت اور اہم اہداف تک محدود رہا، جو موجودہ رجیم کے اہم اہداف ہے وہاں تک محدود رہا، لیکن اب یہ حملے شدت اختیار کریں گے۔ ایران کے جو سپریم کمانڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے، اگر آپ بنا سکتے ہیں، آپ رکھ سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں رکھ سکتے؟ آپ کے پاس اگر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں تو ہمارے پاس کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ ہوتے کون ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ہم کیا رکھیں گے اور کیا نہیں رکھیں گے؟ ایک اور اہم خبر ہے کہ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور امریکن سورسز بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا گیا اسرائیل کی جانب سے کہ ہمیں اس وقت ایگزیکٹ آئیڈیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنی کہاں پر ہیں اور کہاں پر ان کو شہید کیا جا سکتا ہے، اور ہم یہ کر سکتے ہیں، وہ ہمارے نشانے پر ہیں، ہمارے پاس یہ موقع ہے اور ہم انہیں شہید کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے انہوں نے آرمی چیف کو، انٹیلیجنس کو اور باقی بہت سارے پاسداران انقلاب کے چیف کو انہوں نے ہٹ کیا، تو انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے منع کیا اور انہوں نے کہا جی یہ بالکل نہیں کرنا، کیونکہ امریکی مفادات کے اوپر ایران نے کہیں بھی اٹیک نہیں کیا، تو امریکہ نہیں چاہتا کہ یہ لڑائی اس لیول تک پڑ جائے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لڑائی کو روکوں گا اور میں اس کے لیے پوری کوشش کر رہا ہوں، ایران اور اسرائیل کے درمیان جلدی امن قائم ہو جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سلسلے میں بہت سارے لوگوں سے بات چیت کرنا شروع کر دی ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بات چیت کی ہے پیوٹن سے، کیونکہ اسے بات کا آئیڈیا ہے کہ چین کا اور رشیا کا کچھ ایران کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ وہ ایران کو مزید حملے کرنے سے روک سکتے ہیں، یہ اس معاملے کو کول ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ لیکن ایران کا جتنا نقصان ہو گیا ہے، اب ایران کو اس بات پر قائل کرنا بھی مشکل ہے کہ وہ فوری طور پر یہ حملے بند کر دے، اور ایران حملے بند کرتے کرتے بھی بہت سارے میزائلز داغ دے گا۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ ایران کے پاس جو خفیہ میزائلز ہیں اور ہتھیار ہیں، ان کا ذخیرہ کتنا ہے، جن کا وہ گزشتہ 10-15 سالوں سے تجربہ کرتا آیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اطلاعات گردش کر رہی ہیں کہ اگر ایران یہ حملے 1 سال تک جاری رکھے یا اس سے زیادہ عرصے تک جاری رکھے، تب بھی وہ روزانہ کی بنیاد پر یہ میزائل داغ سکتا ہے۔ اس نے اتنی بڑی میزائل سٹی بنائی ہے، یعنی ایران کو پتا تھا کہ ایئر فورس ان کے پاس نہیں ہے، انہیں یہ بھی آئیڈیا تھا کہ بحری بیڑا وہ نہیں بنا سکتے دنیا کی مدد کے بغیر، مغربی ممالک ان کو مدد نہیں کر رہے، اور ان کے اوپر کئی دہائیوں سے پابندیاں لگی ہوئی ہیں، اور وہ بیچارے اکٹھے ہی نہیں کر پاتے، سرمانے حرب یا لے ہی نہیں پاتے وہ طیارے یا نئے فائٹر جیٹس، تو یہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو ان کو آئیڈیا تھا کہ ایک چیز جو وہ خود کر سکتے ہیں، ان کو بچا سکتی ہے، وہ ہے میزائل ٹیکنالوجی، تو اسی پر اکیلے انہوں نے کام کیا۔ ایسا لگتا ہے ایران نے اس پر بہت زیادہ محنت کی ہے جو اب نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر آئی ہے کہ ایرانی حکام نے ایک موساد سے منسلک خفیہ گروپ کو گرفتار کیا ہے، جو ایران کے اندر اسرائیلی ڈرون بنانے اور میزائل حملے تیار کرنے میں ملوث تھا۔ ایرانی سیکیورٹی فورسز نے تہران کے قریب رے شہر میں کارروائی کی، جہاں انہوں نے ایک ڈرون بم فیکٹری برآمد کی، جس میں تقریباً 200 کلو گرام بارود، تقریباً 23 ڈرون ونگز، 33 لانچنگ پلیٹ فارمز اور خود کچھ ڈرونز کے اجزاء شامل تھے۔ نیوز ایجنسی تسنیم اور IRNA کے مطابق یہ ایک 3 منزلہ عمارت تھی، جس میں UAVs اسمبل اور اسٹور کیے جا رہے تھے۔ 2 ملزمان کو جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ مزید ذرائع بتاتے ہیں کہ تقریباً 28 مشتبہ افراد کو مختلف صوبوں میں گرفتار کر کے سیکیورٹی آپریشن رائزنگ لائن کے دوران موساد نے ایرانی اندرون ملک چھپے ڈرون بیس اور ہتھیار تعینات کیے، میزائل لانچرز اور دفاعی نظام کو نشانہ بنایا تاکہ اسرائیلی فضائی حملوں کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ حکومت ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ کارروائیاں دشمن کے منصوبے کا قدغن لگانے کے لیے کی گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ موجودہ جنگ میں ہائبرڈ وارفیئر کا نیا مرحلہ شروع ہو گیا ہے، جہاں موساد صرف فضائی حملوں تک محدود نہیں، بلکہ خفیہ ڈرون بیس بنانا، حساس ہتھیار اندرونی طور پر اسمبل کرنا اور جاسوسی نیٹ ورکس قائم کرنا، یہ سب شامل ہیں جو جنگ کے بہاؤ کو بدل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے شہر یزد میں 5 افراد کو اسرائیل کے ساتھ تعاون کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیلی جاسوس ہیں۔ تو شروع سے ہی جو موساد کا نیٹ ورک ہے وہ ایران کے لیے بڑا پریشان کن رہا ہے، کیونکہ جو موساد کا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا، جو جاسوسی کا نیٹ ورک تھا ایران کے اندر، اس 10 حملوں کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کی بڑی مدد کی ہے۔
ان کو پن پوائنٹ کر کے ایکوریسی کے ساتھ جہاں پر ڈرون کے ذریعے یا میزائل کے ذریعے ہٹ کرنا ہے وہ انفارمیشن ان تک پہنچائی گئی، بلکہ یہاں تک بھی بتایا گیا کہ بہت سارا سامان جو ہے وہ ایران کے اندر اسمگل کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ تو اس سے پہلے آج سے چند سال پہلے احمد جناب جو بیسیکلی ایران کے صدر تھے، انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہم نے خاص طور پر اسرائیلی جاسوس کو ٹریس کرنے کے لیے ایک سیل بنایا ہے، اور اس سیل کی ذمہ داری یہ تھی کہ جناب وہ مختلف جگہوں پر اسرائیل کی مدد کون کر رہا ہے اور وہ کہاں پر موجود ہے اس کا پتہ لگانا۔ لیکن کچھ سالوں بعد یہ پتہ لگا کہ وہ جو سیل تھا اس کا جو سربراہ وہ ایک اسرائیلی جاسوس تھا۔ تو اس طرح یہ اسرائیلی جاسوس ہے وہ موساد اس طرح آپریٹ کرتی ہے۔ اب یہ 5 افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ ابھی بھی جو ہے وہ ایران کے اندر اس وقت چیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اور کتنے جاسوس ہیں وہ سسٹم کے اندر موجود ہیں، جو ان کے جرنیلوں کے حوالے سے، ایٹمی سائنسدانوں کے حوالے سے، اور میزائل جو ہیں وہ ان کی لوکیشنز کہاں پر ہیں، ڈیفنس سسٹمز کہاں پہ ہیں، اور طیارے کہاں پر کھڑے ہیں، ان سب کی جو انفارمیشن ہے وہ آگے کیسے پہنچائی جا رہی ہے۔ تو اس وقت جو ہے ان کو ٹریس کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ترکی نے ایک بڑی کارروائی کی ہے اسرائیل کے اندر۔ انہوں نے اسرائیل کا جو سسٹم ہے جو میزائل کی نشاندہی کرنے کے لیے سائرن بجاتا ہے اس کو ہیک کر لیا ہے۔ اب انہوں نے اسرائیل کے اندر جگہ جگہ سائرن چلانے شروع کر دیے ہیں، تو خطرے کے سائرن بج رہے ہیں اور جو لوگ ہیں وہ سڑکوں پر لیٹ رہے ہیں اور گاڑیوں کے نیچے گھس رہے ہیں۔ تو بڑے عجیب و غریب قسم کے مناظر چل رہے ہیں اسرائیل کے اندر۔ تو ترکی نے بھی اس کے اندر اپنا حصہ ڈال لیا ہے، انہوں نے اور کچھ نہیں کیا، تو ان کے ہیکرز نے جو الارم سسٹم ہے اس کو ہیک کر کے وہاں پر الارم بجانا شروع کر دی ہیں۔ تو یہ بھی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے اسرائیل کے اندر بڑے عجیب و غریب مناظر دیکھے ہیں کہ لوگ ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جب اسرائیل کوئی لڑائی لڑتا اور جیسے ہی اس کے شہری جا کر اپنی حفاظت کے پیش نظر یورپین ایئرپورٹس پر اترتے تھے تو ان کا استقبال کیا جاتا تھا۔ ہم نے یہ مناظر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیکھے ہیں کہ جیسے ہی اسرائیلی شہری یورپ میں داخل ہوتے ہیں ان کے ایئرپورٹس پر تو وہ اسرائیلی جھنڈے لے کر جاتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ اسرائیل گزشتہ 2 سال سے ایک ایسا ظلم اور جبر کر رہا ہے، انہوں نے ایک ایسی بربریت شروع کر رکھی ہے غزہ میں جس کی وجہ سے ان کا پورا امیج تباہ ہو گیا ہے پوری دنیا میں۔ فرانس کے دارالحکومت میں جب ایک فلائٹ اترتی ہے تو اس میں سے نکلتے ہیں اسرائیلی پیسنجرز جو اپنی جان بچا کر آئے ہیں۔ وہ جیسے ہی وہاں پر اترتے ہیں انہوں نے اسرائیل کے جھنڈے نکالے اور نعرے لگانے شروع کر دیے۔ تو سامنے جو شہری موجود تھے، جتنے بھی ایئرپورٹ پر لوگ تھے، انہوں نے ان کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ وہ گرم جوشی نہیں تھی بلکہ ایک سرد مہاری تھی اور اسرائیلی شہریوں کے خلاف ایک ری ایکشن تھا۔ اور اب اسرائیل اور اسرائیل کے شہریوں کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ جس طرح کے جنگی جنون میں وہ مبتلا ہیں، اس سے دنیا میں ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ دنیا ان کے خلاف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میزائل کی وجہ سے اسرائیل میں جو ان کا نقصان ہوا ہے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل ٹائمز یہ رپورٹ کرتا ہے کہ فورنر رپورٹرز کو حیفا میں میزائل حملوں کی لائیو نشریات سے روک دیا گیا۔ حیفا اسرائیل کا ایک اہم شہر ہے جہاں بحریہ کا اڈہ، آئل ریفائنری اور ایک بڑی بندرگاہ موجود ہے۔ پولیس افسران نے ان غیر ملکی صحافیوں کو ہٹا دیا جو ایرانی حملوں کی کوریج کر رہے تھے۔ ایرانی فوج نے 14 اور 15 جون کی رات مسلسل دوسرے دن حیفا کو نشانہ بنایا۔ ویڈیوز میں حیفا کی آئل ریفائنری کو آگ میں لپٹا دیکھا گیا ہے اور فائر بریگیڈ کی گاڑیاں موقع پر پہنچتی نظر آئیں۔ روسی میڈیا کی جانب سے شیئر کی گئی ایک اور ویڈیو میں حیفا شہر کو حملے کے دوران اندھیرے میں ڈوبا ہوا دکھایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک میزائل نے پاور پلانٹ کو نشانہ بنایا جس کے بعد شہر میں بلیک آؤٹ ہو گیا۔ ایران کے تازہ ترین حملے میں جو 15 جون کی رات کو حملہ ہوا، کم از کم 7 افراد زخمی ہوئے۔ ایک روز قبل حیفا کے قریب واقع تمرا شہر میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہوئے۔ تو یہ تھی اب تک کی تمام اپڈیٹس اسرائیل اور ایران وار کے حوالے سے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔